نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر ایک واقعہ درج ہے کہ انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، اس نے دوسرے آدمی سے 1000 سونے کے سکے قرضہ مانگا، تو قرضہ دینے والے آدمی نے کہا کہ قرضہ میں آپ کو دیتا ہوں لیکن اس پر کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا، قرضہ لینے والے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں تیرا قرضہ واپس کروں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ اس پر کوئی ضمانت کسی کی دو، تو قرضہ لینے والے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ضامن بناتا ہوں کہ جو تاریخ ہماری طے ہو جائے گی اس تاریخ پر میں آپ کو 1000 روپے سکے آپ کے واپس کر دوں گا۔ خیر، قرضہ دینے والے نے اس کو اللہ تعالیٰ کی گواہی اور اللہ تعالیٰ کے ضامن کہنے پر اس آدمی نے 1000 سکے ان کو دے دیے اور تاریخ ان کی طے ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو آپ نے یہ میرے واپس کرنے ہیں۔ تو قرضہ لینے والے نے 1000 دینار لیے اور اس کے بعد وہ سمندر کے پار سفر پر چلا گیا۔ جب اپنے کام سے فارغ ہو کر تاریخ آ گئی، قرضہ دینے کی تاریخ آ گئی، تو وہ 1000 اس نے سونے کے سکے لے کر سمندر کے کنارے آیا کہ سمندر پار کر کے میں جس سے میں نے قرضہ لیا ہے اس کو واپس دیتا ہوں۔ جیسے کنارے آیا تو کنارے پر اس کو کوئی کشتی نہیں ملی جو اس کو سمندر کے پاس لے جائے اور اس آدمی کو قرضہ وہ پہنچا دے۔ کافی اس نے انتظار کیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو اس آدمی نے سوچا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ضامن بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا تھا، تو وعدہ خلافی نہ ہو، تو آج وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور کوئی کشتی نہیں مل رہی کہ میں سمندر کے پار جا کر اس آدمی کو دے آؤں۔ اس نے یہ شام کے وقت ایک لکڑی لی اور لکڑی کو درمیان سے کھوکھلا کیا۔ کھوکھلا کرنے کے بعد اس کے اندر اس نے 1000 سونے کے سکے ڈال دیے اور ایک پرچی لکھ کر ڈال دی کہ یہ 1000 سونے کے سکے اس آدمی کے نام لکھ کر پرچی ڈالی کہ میں سمندر کے کنارے آیا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی، تو لہٰذا یہ سونے کے سکے میں ایک لکڑی کے اندر ڈال کر تیری کی طرف میں بھیج رہا ہوں۔ یہ اس نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ لکڑی جو تھی وہ اس نے سمندر کے اندر پھینک دی اور اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ لیکن دل کے اندر اس نے یہ سوچا کہ جیسے مجھے کشتی ملے گی تو میں اس پر سوار ہو کر جاؤں گا اور جا کر اس کے سونے کے سکے یہ واپس کروں گا، دینار اس کے پتہ نہیں یہ لکڑی پہنچے گی نہیں پہنچے گی، لیکن میں اس کے جا کے واپس کروں گا۔ ادھر سے جس آدمی نے قرضہ لینا تھا وہ بھی کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا کہ آج اس کا وقت مقرر ہے، آج وہ آئے گا مجھے قرضہ دینے کے لیے، لیکن شام تک انتظار کرتا رہا تو وہ آدمی نہیں آیا۔ تو شام کو جاتے وقت جب سورج غروب ہونے لگا، جب گھر جانے لگا تو اس نے کہا چلو میں گھر جاتا ہوں، وہ آدمی تو نہیں آیا۔ تو سمندر کے کنارے اس کو ایک لکڑی نظر آئی، اس نے کہا چلو میں گھر تو جا رہا ہوں، تو یہ لکڑی اٹھا کر لے جاتا ہوں، اس کو خشک کر کے اس کے بعد اس کو جلانے کا کام آ جائے گی۔ تو اس نے لکڑی اٹھائی اور لکڑی اٹھا کر گھر کے اندر چلا گیا، اور جیسے ہی گھر میں گیا اور اس کو چیرا تو جیسے چیرا تو اس کے اندر سے سونے کے سکے یہ تھی وہ نیچے گرنے شروع ہو گئے، اور اس کے اندر ایک پرچی تھی، اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اسی آدمی کا نام لکھا ہوا تھا کہ آپ کی سے میں نے جو 1000 سونے کے سکے لیے تھے وہ میں لکڑی کے اندر ڈال کر بھیج رہا ہوں۔ تو اس نے 1000 سونے کے سکے گنے، وہ 1000 تھے، پرچی پڑھ کر اس نے گھر میں رکھ لی۔ ادھر سے جس آدمی نے بھیجے تھے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے سکے پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ بعد میں جب اس کو کچھ دنوں کے بعد کشتی ملی تو کشتی کے اندر سوار ہو کر آیا اس آدمی کے پاس اور آ کر معذرت کی کہ میں نے آپ کے وعدے پر آپ کو پیسے پہنچا نہیں سکا، تو لہٰذا یہ اپنے سکے سونے کے لے لو دینار 1000، اور اس سے معذرت بھی کی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا آپ نے اس سے پہلے میری طرف پیسے بھیجے تھے سونے کے سکے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں بھیجے تھے۔ اس نے کہا وہ اللہ جل شانہ نے وہ میری طرف پہنچا دی ہیں، وہ میرے پاس وقت مقرر پر پہنچ چکے تھے، اس کے اندر میرے نام کی پرچی بھی تھی، لہٰذا یہ آپ کے سکے جو ابھی آپ دے رہے ہو یہ واپس لے جاؤ، اللہ جل شانہ نے آپ کے وعدے کے مطابق مجھے میرے گھر کے اندر پیسے پہنچا دیے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا ہے کہ انسان کی جب نیت ٹھیک ہو نا، آدمی کی نیت ہو، کسی سے وعدہ کیا ہے اس کو وعدہ کو پورا کرنے کی نیت ہو، تو اللہ جل شانہ پھر آدمی کی نیت کے مطابق اس کو پورا کرنے کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔
تو ہم بھی کسی سے وعدہ کریں، کسی سے کوئی چیز لیں، اس کا جو وقت مقرر ہو جائے تو اس پر ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ اس وعدہ کی خلافی نہ ہو، اس وقت مقرر پر اس کو چیز دینے کی جب ہماری پوری نیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ پھر ہمیں اس وعدے کے پورا کرنے کی ہمت بھی دے گا اور طاقت بھی دے گا، اور ساری رکاوٹیں اللہ جل شانہ خود ہی ختم کر دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی وعدے کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔